اور تیسرا انسان دیوس. دیوس کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں میں، جو اس کے انڈر ہیں، جس کے اوپر اس کا آرڈر چلتا ہے، اس کی بیوی، اس کی بہنیں، اس کی بیٹیاں، ان کے اندر بے حیائی، بے غیرتی کے کام دیکھے، بدکاری کے کام دیکھے اور پھر آنکھیں بند کر لے. یہ دیوس ہے. ایک بہت بڑے عالم کا واقعہ ہے. ان کی شادی کسی ملکہ سے ہوئی. اب یہ بہت بڑے عالم تھے. ملکہ ان کی ساری باتیں مانتی لیکن پردہ نہیں کرتی تھی. تو یہ عالم اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھایا کرتے تھے. ایک دن حدیث آئی کہ دیوس اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا. شاگردوں نے پوچھا شیخ یہ دیوس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ملکہ اس مولوی صاحب کو لے کر عصر کے بعد سیر کرنے کے لیے باغات کے لیے بگھی گھوڑوں پر بگھی پر بیٹھ کر جایا کرتی تھی. کہنے لگا جب کل میری سواری جا رہی ہو اور میری بیگم میرے ساتھ ہو اور ہم سیر کے لیے نکل رہے ہو، تم اپنے ہاتھ میں کتاب لے کر راستے میں میری سواری کو روک کر پوچھنا شیخ یہ حدیث پڑھائی تھی کہ دیوس اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا، تو دیوس کون ہوتا ہے یہ بتائیے. یہ مولوی صاحب ملکہ کے ساتھ نکلے سیر کے لیے. شاگردوں نے کتاب پکڑی، سامنے آگے. شیخ آپ نے کل حدیث پڑھائی تھی دیوس اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا، دیوس کون ہے؟ تو کہنے لگے میں دیوس ہوں. شیخ کہنے لگے میں دیوس ہوں. کہا وہ آپ تو ہمارے شیخ ہو. کہا اصل میں میری شادی ملکہ سے ہوئی ہے، میں اس کو بہت سمجھاتا ہوں یہ پردہ نہیں کرتی، میں اس کو پردے پہ قائل کرتا ہوں یہ پردہ نہیں کرتی، اور میں اس کی اس بے پردگی پر خاموش ہو چکا ہوں، سمجھا کے تک کیا ہوں، میرا آرڈر نہیں چلتا. دیوس وہ ہے جو اپنے گھر والوں میں برائی دیکھے، بے حیائی دیکھے اور پھر اس سے نہ روکے. یہ بے غیرت دیوس ہے اور دیوس اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو. ملکہ بڑی عقل مند تھی. اس نے وہیں سے کہا مولوی صاحب چلے واپس، یہ آج کی آخری سیر تھی بغیر پردے کے، کل نکلوں گی تو برقعے کے ساتھ نکلوں گی. آپ کے اور میرے گھروں میں کیا حالات ہیں. اللہ کے لیے ایک بہت بڑی بیماری کی طرف اشارہ کرنے لگا ہوں، غور کرنا. کتنے وہ گھرانے برباد ہوتے ہیں ٹیوشن کے نام پر. بچی میٹرک میں ہے، ایف اے میں ہے، ایف ایس سی میں ہے، بی ایس سی کر رہی ہے. ٹیوٹر گھر میں آتا ہے اس لڑکی کو پڑھانے کے لیے اور تنہائی میں بیٹھ جاتے ہیں، دونوں کمرے کے اندر بیٹھتے ہیں نا. ماں اپنے باقی بچیوں سے کہتی ہے خبردار کوئی اونچا نہ بولے اور کوئی بہن کے کمرے میں داخل نہ ہو. وہ انگلش کی ٹیوشن پڑھ رہی ہے، وہ کیمسٹری کی ٹیوشن پڑھ رہی ہے، وہ بیالوجی کی ٹیوشن پڑھ رہی ہے. یہ ٹیوٹر آتا ٹیوٹر بن کر ہے اور نکلتا گھر سے داماد بن کر ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ بغیرتی باپ بھی برداشت کرتا ہے، یہ بغیرتی ماں بھی برداشت کرتی ہے. انگلش کے نام پہ، سائنس کے نام پہ، کیمسٹری کے نام پہ کہ ہماری بچی اندر بیٹھ کے تیاری کرے اور یہ نہیں جانتی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرماتے ہوئے کہا کوئی مرد کسی غیر عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو. اور اگر تنہا ہوگا تو تیسرا کون ہوگا؟ شتونگڑا نہیں کہا، وڈا آئے گا، بابا جی آئیں گے. خود شیطان ان دو کے درمیان میں بدماشی کرنے کے لیے حاضر ہوگا. اور کتنے وہ گھر ہیں جو برباد ہوئے جس کے اندر ٹیوٹر بن کر نوجوان مرد آتا ہے اور نوجوان بیٹی تنہائی میں بیٹھ کے پڑھتی ہے. بے غیرت ماں خود چائے بنا کر ان کے سامنے رکھتی ہے اور نہیں جانتی اس پڑھائی کے نام پہ یہاں پہ بدکاری ہو رہی ہے. باپ نمازی ہے، باپ مسجد میں جانے والا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، لیکن یہ بے غیرتی برداشت کرتا ہے. اس کی جوان بیٹی غیر مرد کے ساتھ بیٹھ کر 2 گھنٹے گزارتی ہے. محمد نے تو 1 منٹ بھی منع کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ، کوئی مرد کسی غیر عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو. اگر نہیں باز آتا تو ان کا تیسرا شیطان ہوگا. کتنے وہ نوجوان ہیں جو اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماں کو اجازت دے دیتے ہیں میں بڑا مشغول ہوں، سودا سلف خریدنے کے لیے آپ خود گھر سے باہر جا کر خرید سکتی. اور کتنی وہ بے غیرت بیویے ہیں جن کا خامن ان کو کپڑا لا کر دے دے، سامان لا کر دے دے تو جواب میں کیا کہتی ہیں تینوں کو لینا آندا
تو 400 روپے کا سوٹ لایا، میں 300 کا لائی۔ وہی سوٹ جو تو 400 کا لایا، وہی سوٹ میں 300 کا لائی۔ نہ تجھے کلر کمبینیشن کا پتا ہے، نہ تجھے کپڑے کی کوالٹی کا پتا ہے، نہ تجھے لین دین کا طریقہ پتا ہے، اور یہ نہیں سمجھتی کہ یہ جو 100 روپے کا ڈسکاؤنٹ ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ یہ اکیلی نکلی ہے، یہ گھر سے تیار ہو کر اپنے منہ کو سجا کر نکلی ہے۔ برقعے کا ایک کپڑا اول تو منہ کھلا ہے، اور اگر کوئی چھپانے کی کوشش بھی کرے گی تو ایسا لگے گا جیسے اس کا ناک جلا ہوا ہو، صرف ناک کو چھپاتی ہے یہاں سے، اور یہاں سے لے کے یہاں تک پورا منہ کھلا ہوا ہے۔ جو ہی کپڑے والے کی دکان میں داخل ہوتی ہے، اس نے کپڑا ٹانگا ہوا ہے سیدھا کر دیتا ہے، اس کو اس کے پیچھے بٹھا دیتا ہے۔ ادھر مردوں کا الگ سٹول ہے، عورتوں کا الگ سٹول ہے، خود پردے کے پیچھے جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ دونوں تنہا نہیں ہوئے؟ اگر تو اپنی غیرت کو بیچ کر، اپنی عزت کا جنازہ نکال کر 100 روپے کا ڈسکاؤنٹ کرواوی آئی ہے، ایسے 100 روپے کی اہل ایمان کو ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ یہ بے غیرت ہے، یہ دیوس ہے، جس کی ماں، جس کی بہن، جس کی بیٹی، جس کی بیوی بازاروں میں بن ٹھن کے نکلتی ہے، خوشبوئیں لگا کے نکلتی ہے، پاؤں کے اندر پائل پہن کے نکلتی ہے، حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے نکلے، اس کی خوشبو نامحرم مردوں تک پہنچے، فَهِيَ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ، یہ گندی بدکار زانیہ عورت ہے۔